تم لوگوں نے مکان کا کرایہ نہیں دیا تو 2 دن میں گھر خالی کرنا ہوگا۔ مالک مکان ہر روز کرایہ لینے آ جاتا، تماشا کرتا۔ 5 بیٹیوں کی ماں غربت کی ماری ہر روز ایک نیا بہانہ سناتی۔ مالک مکان صوفیہ، اس کا شوہر اسلم اور ان کی 5 بیٹیاں، غریبی کا یہ حال تھا، کوئی اپنا منہ نہ لگاتا۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، بیٹیاں تھیں۔ ساس نے صوفیہ اور اپنے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنی بیٹیاں لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اسلم اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا، وہ شکر ادا کرتا تھا اللہ کا کہ بیٹیاں عطا کی ہیں۔ صوفیہ کی لاڈلی سی شہزادیاں ماں کی جان تھی۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا، چل دیا زمانے کی ٹھوکروں کی طرف۔ بھائی سمجھتے تھے بیٹیوں کا بوجھ کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے۔ اسلم خود سائیکل پہ پھیری لگاتا، ایسا نہ ہو اس کی غریبی کہیں ہم کو کھا جائے۔ انہوں نے منہ موڑ لیا، بیٹیوں کو لیے وہ گھر کی تلاش کرنے لگا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں 300 روپے کمانے والا شخص بھلا کہاں سے کرائے پہ گھر پہ رہ سکتا تھا؟ گھر کا کرایہ، بجلی، گیس، پانی کا خرچہ، 5 بیٹیاں، خود اسلم اور صوفیہ۔ اسلم کا ایک دوست تھا جو کپڑے کی جھگی بنا کر رہتا تھا، ہماری پنجابی زبان میں ان کو چنگڑ کہتے ہیں۔ یوں اسلم کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کرائے کا گھر چھوڑو، ہمارے ساتھ آ جا، 2000 کا کپڑا ملے گا، ایک جھگی بنا لے، وہاں گزارا کر۔ اسلم جانتا تھا اس کے وسائل اتنے ہی ہیں کہ وہ مشکل سے روٹی پوری کر سکے گا۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا، چلا گیا ایک دور دراز علاقے میں۔ یہاں اس نے ایک کپڑے کا خیمہ بنایا اور بسیرا کیا۔ اس کی غریبی اور بیٹیوں کی وجہ سے سب منہ موڑ گئے تھے۔ صوفیہ اپنی بیٹیوں کو لیے اس کپڑے کے مکان میں بیٹھی تھی۔ بڑی بیٹی جو ابھی 10 سال کی تھی، اس نے سوال کیا، ماما کیا اب ہم یوں ہی ساری زندگی ایسے گھر میں ہی رہیں گے؟ ہم چاچو اور دادی لوگوں کی طرح بڑے گھر میں نہیں رہیں گے کیا؟ ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بچیوں تم سکول جاؤ گی نا، دل لگا کر پڑھو گی، اور جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر اور وکیل بن جاؤ گی نا تو ہم بھی بڑے گھر میں رہیں گے۔ صوفیہ بیٹیوں کو سمجھاتی رہتی تھی۔ اسلم سائیکل پہ جاتا، کبھی 200 تو کبھی 300 کی دہاڑی لگا کر آتا، اور کبھی سارا دن گھوم کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ بھوک کے دن تھے، برے حالات تھے۔ صوفیہ نے اسلم سے کہا، میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں سکول جائیں، پڑھیں لکھیں۔ اسلم نے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ صوفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسلم اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو اس سے ان کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، تم ہمت سے کام لو۔ بس اسلم راضی ہو گیا۔ بڑی تینوں بیٹیوں کو پاس کے ایک گورنمنٹ سکول میں داخل کروایا، یونیفارم لے کر دیا، کتابیں بیگ لا کر دیے۔ بیٹیوں کو پڑھنے کا شوق تھا، پیدل چل کر جایا کرتی تھی، 4 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا تھا، تھک جاتی تھی۔ اتنے وسائل کہاں تھے، کوئی رکشہ یا گاڑی لگوا لیتے۔ بڑی بیٹی سعدیہ بہت سمجھدار تھی، ماں قرآن کی حافظہ تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم بھی دیا کرتی۔ قرآن پاک خود پڑھاتی بیٹیوں کو، شرم و حیا اسلام کا دائرہ بتاتی تھی۔ بیٹیاں سکول جاتی، پڑھائی میں تیز تھیں، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی ایکسٹرا کلاسز نہیں، دل لگا کر پڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، اسلم نے سائیکل سے ایک ریڑھی بنا لی، گھر میں ایک بھینس رکھ لی۔ صوفیہ بھینس کو چارہ ڈالتی، اس کا دودھ نکالتی، دودھ بیچتی۔ زندگی ایسے مقام پہ تھی یہاں شاید کوئی جانور بھی رہنا گوارا نہ کرتا ہو۔ بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ وہ کپڑے کا خیمہ کب تک بارش برداشت کرتا؟ خیمے کے اندر پانی چلا آیا، اوپر سے پانی ٹپکنے لگا، سب کچھ بھیگ گیا۔ بیٹیاں بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہی تھیں، دل میں ہزاروں سوالات تھے، کیوں یا خدا ہمیں ایسی زندگی عطا کی؟ 2 دن تک بارش رہی، کھانا بنانے کو جگہ تک نہیں تھی۔ اسلم پھیری لگانے نہ جا سکا، 2 دن تک وہ بھوکے رہے۔ بھینس کا دودھ نکالتے، اسے پی کر گزارا کرتے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ان کے خیمے کے پاس سے گزرتے۔ کون جانتا تھا اس خیمے میں رہنے والے لوگ کس حال میں ہیں؟ کچھ لوگ بازاروں کی طرف چل دیے تھے، سموسے پکوڑے کھانے، کچھ برگر پیزا کی طرف چل دیے۔ لوگ بارش انجوائے کر رہے تھے، لیکن صوفیہ اور اسلم اور ان کی بیٹیاں بھوک سے بلک رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یا اللہ رحم کر ہم پہ، ہم بے سہارا لوگوں کا بھرم رکھ لے، ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ بارش تھم گئی، سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ تیسرے سورج کی کرنیں نکلی تھیں،
صوفیہ نے بھیگتے ہوئے کپڑے باقی چیزیں دھوپ میں نکال کر رکھ دیں۔ بھوک سے برا حال تھا۔ صوفیہ 2 دن بعد کھانا بنایا، سب نے جو بھی روکھا سوکھا تھا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاس گندگی کا ڈھیر تھا جس جگہ پہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ لوگ کسی غریب کو کپڑے کا خیمہ بھی کہاں لگانے دیتے ہیں۔ صوفیہ حالات سے لڑ رہی تھی، وہ بہادری سے زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی، وہ جانتی تھی اگر کمزور پڑ گئی تو اسلم ہار جائے گا۔ اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹی جوتی پہنی ہوئی تھی، وہ اسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی رہی۔ لوگ ان کو فقیر کہا کرتے تھے، ہر آنے جانے والا ان کو فقیر کہتا۔ گاؤں میں فقیر کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، ان کی اسکول میں پڑھائی جاری رہی۔ جب بڑی بیٹی سعدیہ 10ویں میں تھی تو اسلم نے سوچا کیوں نہ بڑی بیٹی کو اسکول سے چھڑوا کر بیاہ دوں، لیکن صوفیہ نے اسلم سے وعدہ لیا جب تک بیٹیاں کچھ بن نہ جائیں ان کی شادی کی بات نہیں کریں گے۔ اسلم بھی تو یہی چاہتا تھا، بیٹیاں کل کو بیٹی پیدا کرنے پر گھر سے نکالی نہ جائیں، اگر نکالی بھی جائیں تو ہماری طرح جانوروں جیسی زندگی نہ گزاریں۔ سعدیہ میٹرک میں تھی، اس سے چھوٹی شافیہ 9ویں اور چھوٹی 7ویں میں، اس سے چھوٹی 5ویں میں اور سب سے چھوٹی سوم کلاس میں۔ سب بیٹیاں پڑھ رہی تھیں۔ اسلم جیسے بھی کر کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا تھا۔ صوفیہ نے 2 بھینس اور رکھ لیں، ان کا دودھ بیچتی اور گزارا کرتی۔ کبھی کھانے کے پیسے ہوتے، کبھی بھوکے سو جاتے۔ اسلم کے سگے بہن بھائی 10 سال گزر گئے، انہوں نے کبھی حال تک نہ پوچھا تھا۔ کہاں گیا اسلم بیٹیوں کو لے کر؟ کہاں دھکے کھا رہا ہے؟ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے؟ حقیقت بھی تو یہی ہے بھلا، کسی غریب کا کوئی بنتا ہے؟ اسلم کو گاؤں والوں نے کہا تم گاؤں کی نالیاں صاف کر دیا کرو، ہم تم کو مہینے کا 10,000 دیا کریں گے۔ باپ کی محبت پہ قربان جائیں۔ اسلم بہت خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں پورے گاؤں کی نالیاں صاف کیا کروں گا، آپ مجھے 10,000 دے دیا کرنا۔ بیٹیوں کی محبت میں ہاتھ میں جھاڑو اور کوبے کا پھاوڑا لیے وہ گندگی سے بھری نالیاں صاف کرتا، پھیری پہ بھی جاتا۔ چند پیسے آنے لگے، وہ تھک ہار جاتا تھا، لیکن صوفیہ اس کی ہمت نہ ٹوٹنے دیتی تھی۔ گاؤں والوں نے ان کو ایک گھر دیا، یہاں وہ مفت میں رہ سکتے تھے۔ اسلم کپڑے کے گھر سے نکلا، ایک پکے گھر میں چلا گیا۔ بیٹیاں جوان ہو رہی تھیں، زمانے کی گندی نگاہیں بھی تھیں۔ اب اسلم جیسے پورے گاؤں کا نوکر تھا، کسی کا کوئی کام ہوتا اسلم کو بلوا لیتے۔ وہ اسلم سے خاک ہو گیا، مٹی میں مل گیا، بس چاہتا تھا بیٹیاں کچھ بن جائیں۔ یہاں آج کے زمانے میں لڑکیاں عشق محبت میں مبتلا تھیں، لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی تھیں، یہاں گھر سے بھاگ کر شادی کر رہی تھی، وہاں اسلم کی 5 بیٹیاں اسلم کی سچی بیٹیاں بن کر ابھر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں حیا تھی، غریب تھی لیکن نماز کی پابند تھیں۔ سب بہنیں فجر کی نماز میں اٹھ جاتی تھی، نماز ادا کرتی تھی، پھر سب بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی، ماں کے ساتھ ناشتہ تیار کرواتی، پھر اسکول کی تیاری کرتی تھی۔ بڑی بیٹی سعدیہ کالج میں جاتی تھی، گاؤں سے دوسری لڑکیاں بھی جایا کرتی تھیں، سعدیہ بھی ساتھ چلی جاتی۔ چھوٹی بیٹی بھی 10ویں میں تھی، وہ بھی اگلے سال کالج جانے کا سوچ رہی تھی۔ اسلم بہت خوش تھا، اس کی بیٹیاں اس کا غرور تھیں۔ رات کو بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، سب سے چھوٹی بہن کلثوم بڑی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپی ٹیچر کہہ رہی تھی سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے، آپ کو ٹیچر بلا رہی تھی۔ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے میں کل کالج سے چھٹی کر کے تمہارے اسکول آؤں گی۔ سعدیہ اسکول گئی، ٹیچرز بہت خوش تھیں، بتا رہی تھی آپ کی بہن پڑھائی میں بہت اچھی ہے، ہم چاہتی ہیں یہ بایولوجی میں ایڈمیشن لے، لیکن اس کو ٹیوشن پڑھانا ہوگی، اگر آپ گھر پہ پڑھائیں تو ٹھیک، نہیں تو اسکول میں کسی ٹیچر سے پڑھ سکتی ہے۔ سعدیہ خود گھر میں ٹیوشن پڑھاتی، محلے کے کافی بچے بھی ٹیوشن پڑھنے آ جاتے تھے، وہاں سے بھی کچھ پیسے مل جاتے تھے سعدیہ کو۔ بابا کی داڑھی اب سفید ہو چکی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ابھی سفر لمبا تھا۔ ماں صوفیہ اب کمزور ہو چکی تھی۔ سعدیہ نے B.Ed کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا سعدیہ نے گورنمنٹ ٹیچر کے لیے اپلائی کیا، اللہ کے کرم سے سعدیہ ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ ماں بہت خوش تھی، گاؤں والے تعریف کرنے لگے، اسلم فقیر کی بیٹی اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو گئی ہے۔ ماں اللہ کو یاد کر کے رونے لگی، اللہ نے کرم کیا۔ اسلم بوڑھا باپ سعدیہ کو سینے سے لگا کر رونے لگا، میری بچی، میری جان، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔
سعدیہ کی تنخواہ 50,000 لگی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، چھوٹی بہن شافیہ پولیس میں بھرتی آئی، اس میں اپلائی کیا، وہ بھی پولیس میں بھرتی ہو گئی۔ اسلم فقیر کی دوسری بیٹی پولیس میں چلی گئی، اس کی تنخواہ 30,000 تھی۔ اسلم فقیر کو گاؤں والے شاباش دیتے، بہت اچھی بیٹیاں ہیں تمہاری۔ سعدیہ اسکول ٹیچر تھی، چھوٹی شافیہ پولیس میں، ماں باپ بہت خوش تھے۔ تیسری چھوٹی بہن نے سعدیہ سے کہا، آپ ہی مجھے وکالت کا کورس کرنا ہے، مجھے ایڈمیشن لے کر دو۔ سعدیہ نے پہلے کہا، وکالت بہت مہنگا کورس ہے، کچھ اور کر لو، لیکن ماریہ کی ضد تھی، وہ وکیل ہی بننا چاہتی تھی۔ سعدیہ نے ماما بابا سے بات کر کے ماریہ کو وکالت میں داخلہ کروا دیا۔ ماریہ وکالت پڑھنے لگی۔ باپ اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اینک لگ چکی تھی، نظر کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ماریہ سے چھوٹی آرمی میں بھرتی ہوئی، اس سے چھوٹی کلثوم میڈیکل میں ڈاکٹر بن رہی تھی۔ اسلم فقیر کی بڑی بیٹی ٹیچر، چھوٹی پولیس میں اور اس سے چھوٹی وکیل، اس سے چھوٹی آرمی میں اور سب سے چھوٹی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ مہینے میں لاکھوں روپے کمانے لگے۔ گاؤں چھوڑ کر شہر میں جا کر ایک بنگلہ خریدا۔ اسلم فقیر کے گھر کے باہر تختی لگی تھی، چودھری اسلم ہاؤس۔ ماں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتی، بیٹیاں بہت محنتی تھی، شرم و حیا والی تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر جانا محبت کے نام سے گوارا نہ کیا، انہوں نے ٹک ٹاک پہ ناچنا اچھا نہ سمجھا۔ سعدیہ کی شادی ایک پروفیسر سے ہوئی جو ایک یونیورسٹی میں لیکچرر تھا۔ چھوٹی بیٹی کی شادی ایک انسپکٹر سے ہوئی۔ چھوٹی وکالت کے بعد ایک جج کی بیوی بنی، اس سے چھوٹی بریگیڈیئر کی ہمسفر اور سب سے چھوٹی ایک ڈاکٹر کی ہمسفر۔ اب بیٹیاں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی تھیں، بڑے بڑے گھر تھے۔ ہاں، جب اسلم کے بھائی بہنوں کو پتہ چلا اسلم کی بیٹیاں پڑھ لکھ کر ایک مقام پر پہنچ گئی ہیں، تو اسلم کے بھائی آئے تھے ہاتھ مانگنے، اپنے بشیر، اپنے افضل کے لیے اسلم کی بیٹیوں کا ہاتھ مانگنے۔ اس وقت اسلم نے کہا تھا، بھائی یہاں میری بیٹیاں چاہیں گی وہیں شادی کروں گا۔ بھائی اسلم کا اتنا بڑا گھر دیکھ کر نظریں جھکائے، شرم سے اپنا سا منہ لیے واپس چلے گئے۔ بوڑھی صوفیہ اور اسلم نے ایک مثال قائم کی تھی، بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہوتیں، بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتیں، بیٹیاں ہی تو ہیں جنہوں نے کپڑے کے خیمے میں طوفانی بارش میں بھوک کاٹی، 4 کلومیٹر پیدل سفر کیا اسکول تک، اور پھر اسلم فقیر سے اپنے بابا کا نام روشن کیا، اسلم سے چودھری اسلم بنا دیا۔ جو بھائی بہن اسلم کو ٹھوکر مار کر گھر سے دھکے دے کر نکال گئے تھے، وہ سر جھکائے بیٹیوں کی محنت سے قدموں پہ آ گئے۔ صوفیہ اور اسلم حج کرنے گئے تھے، مدینے میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔